یہ درود پاک دولت کا سمندر ہے۔ بڑے بڑے ولی اللہ اس درود شریف کو دولت کا سمندر کہتے ہیں۔ جس بھی شخص کو یہ مبارک درود شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر دنیا اور آخرت کے تمام خزانے کھول دیے۔ یہ وہ مبارک درود شریف ہے کہ جو بھی انسان اس درود شریف کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی ہر خواہش ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ زندگی میں بس ایک مرتبہ یہ درود شریف ضرور پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ آج کی اس ویڈیو میں جو درود شریف ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ وہ درود پاک ہے کہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام پڑھتے تھے۔ اس درود شریف کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ درود شریف میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی بہت طاقت اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی توصیف و تعریف بھی کی ہے۔ انہیں مختلف اعزازات و اکرام سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لیکن کسی حکم یا کسی کے اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف کی، اس کے بعد اپنے نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مومنین کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ ناظرین کرام درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت سی بڑی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور ہمیں بھی یہ حکم الہی ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیں۔ جان لیجئے کہ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بہت بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا آیا اور کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ مرحمت فرمائیے، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود پاک اور ایک روایت میں ہے کہ 3 بار درود شریف پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر ہاتھ کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو مٹھی سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی طاقت اور فضیلت کا حامل ہے۔ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، اور جب کسی دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ دعا 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے سیدھا عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ ناظرین کرام درود شریف وہ خیر کثیر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ ایسی خیر کثیر ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ خیر کثیر کے اندر شامل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا،
وہ تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بھیجتا ہے اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور قیامت تک مسلمان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جان لیجئے کہ انسان جتنا درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھتا جاتا ہے تو اتنی ہی زیادہ محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی جاتی ہے، اتنی ہی اطاعت ملتی جاتی ہے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اسی لیے نیک دلی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اور پرسکون ہو کر درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تمہارا درود سنتے ہیں۔ یعنی جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو تو خوش دلی اور محبت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس درود کو سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ شفاعت اس انسان کو حاصل ہوگی جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا، یعنی جو بھی سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی سب سے زیادہ اس انسان کو حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن صالح صوفی فرماتے ہیں ایک محدث کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، کیونکہ میں اپنی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے بعد درود شریف لکھنے پر پابندی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن علی نے فرمایا ہے کہ میں خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دربار رسالت میں ادب سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ جان لیجئے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں وارد ہوئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا تم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔ ان کے 3 اعمال خداوند قدوس کو پسند آ گئے ہیں، ایک تواضع و انکساری، دوسرا سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت، اور تیسرا حد سے زیادہ درود پاک کا پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ بفضل خدا ہمارے ایک نہایت قریبی دوست کا ایک مسئلہ اس طرح سے حل ہوا کہ انہوں نے شکایت کی کہ کاروبار شدید مندی اور تنگی کا شکار ہے۔ بہت ساری وظائف و عملیات کرنے کے باوجود ان کا کاروبار چل نہیں رہا تھا، حالات بہت تنگی کا شکار ہو چکے تھے۔ تو ہم نے انہیں ابتدائی طور پر تمام وظائف کو چھوڑ کر روزانہ یہ خاص درود پاک پڑھنے کا کہا جو آج کی اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پابندی کے ساتھ درود پاک کا عمل کیا اور چند ہی دن کے بعد ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ اب الحمدللہ ان کی دکان پر کام بہت تیز ہو چکا ہے، دن بھر گاہکوں سے فرصت نہیں ہوتی، کام اتنا اچھا ہو چکا ہے کہ دکان پر ہر وقت 2-4 گاہک ان کی دکان پر موجود رہتے ہیں۔ الغرض دولت کے سمندر والا یہ درود پاک جس نے بھی پڑھا اور اس درود شریف کا عمل جس نے بھی کیا، اللہ کے فضل سے وہ چند ہی دنوں میں مالدار ہوا۔ اسی لیے اس درود پاک کو اولیاء کرام دولت کا سمندر کہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ درود شریف پڑھنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ پوری توجہ کے ساتھ درود شریف کے معنی اور الفاظ کی ادائیگی پر غور کرتا ہوا خلوص نیت اور ادب و تعظیم کے ساتھ اس مبارک درود شریف کے عمل کی کثرت کرے تو اسے یہ 5 عظیم فائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 2، چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے۔ نمبر 3، بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف کی کثرت کرنے سے چونکہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قبر و حشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے روز انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود شریف کی کثرت کرنے والا ان سب مقتولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور درود پاک پڑھنے والا شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے اور اطاعت رسول کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ جو بڑا عظیم المرتبت فائدہ ہے کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ ثابت ہوا کہ درود پاک پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ملائکہ کی سنت ہے اور جو اللہ کی سنت پر چلے تو بے شک وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ یہ تھے وہ 5 بڑے فائدے جو ایک ایسے شخص کو حاصل ہوتے ہیں کہ جو پوری توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کی کثرت کرتا ہے۔ جان لیجئے کہ درود شریف پڑھنے والا انسان زندگی میں کبھی بھی ناکام اور مایوس نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد فوراً آ جاتی ہے۔ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اور دنیا اور آخرت میں وہ انسان ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے، کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر رزق اور دولت سے نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ درود شریف پڑھنے والے شخص کے لیے تنگ دستیوں اور غربت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور دولت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں اولیاء کرام کا خاص الخاص درود پاک پیش کیا جا رہا ہے جو دولت کا سمندر ہے۔ یہ صرف مالی دولت ہی کا خزانہ نہیں بلکہ روحانی دولت کا بھی خزانہ ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایسے فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کے لیے اجر و ثواب اور مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنین اور مسلمین کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ درود پاک جو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر قسم کی بندش کو دور کر دیتا ہے، اس کی ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی مشکل سے اللہ تبارک و تعالی اسے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کو اپنی حفاظت کی حصار میں لے لیتا ہے۔ یعنی یہ درود شریف پڑھنے والا ہر طرح کے شیاطین، جنات، جادو ٹونے، نظر بد اور حاسدین کے حسد سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے کاروبار میں جو بھی بندش ہو، رکاوٹ ہو، کسی کے کیے کرائے کا کوئی اثر ہو یا پھر حاسدین کے حسد کے سبب اس کا کام ٹھپ ہو چکا ہو، اس کی تمام رکاوٹیں اور بندشیں فوری دور ہو جاتی ہیں اور بے تحاشا رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں جو درود پاک آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ انتہائی طاقت اور
فضیلت رکھتا ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ اس درود کو درود صدقہ بھی کہا جاتا ہے، درود امت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درود پاک خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے وہ یوں کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ جب بھی درود پاک اور کوئی دوسری دعا یا وظیفہ پڑھا جائے تو اس کے مطالب و معانی پر خوب غور کر کے اور اسے سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کے فائد و ثمرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس درود پاک کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج جو تیرے بندے اور رسول ہیں، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں پر اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر۔ جان لیجئے کہ اس درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ تمام مومنین اور مسلمین پر بھی درود و سلام بھیجا گیا ہے، لہٰذا ان سب کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے بہت سے فرشتے اس درود کو پڑھنے والے کا اجر و ثواب لکھنے پر مشغول ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کام کے لیے انہیں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ علماء کرام کے مطابق 70 فرشتے ایک سال تک اس درود پاک کو صرف ایک بار پڑھنے والے کے لیے اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اس بابرکت درود پاک کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ اس درود پاک کی برکات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور 350 کا عدد کثرت میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس درود پاک کو کم سے کم 350 مرتبہ یا پھر 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بابرکت درود پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود میں بہت زیادہ شفا بھی رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج کروا کر تھک گئے ہیں، شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر یہ درود پاک پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ شخص بن جائیں گے۔ اسی لیے اس درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ وہ جتنا بھی مانگے گا، جو بھی اس کی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، اس کی آنے والی نسلوں کو آباد کر دے گا اور اس پر اپنے کرم و فضل کی برسات کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار محبت اور خلوص دل سے درود پاک پڑھ کر نیچے کمنٹ باکس میں اوکے لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔